السلام علیکم میرے بچیوں، اللہ کرے آپ سب خیر خیریت سے ہوں، انشاءاللہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ بس میرا دل کر رہا تھا کہ ایسی دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، میں اپنے بچوں سے جتنی بھی باتیں کر سکتی ہوں کر لوں۔ میرے بچوں، بس میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ کا سچا اور سیدھا راستہ ہے۔ کیونکہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا ہے، کتابیں بھیجی ہیں پیغمبر کہ میرے راستے پہ چلو جو سیدھا راستہ ہے، لیکن اس میں اللہ نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ تم لوگ بس دنیا کو چھوڑ کے فقیر بن کے بیٹھ جاؤ، یہ اللہ نے نہیں کہا۔ لیکن اللہ نے جس طریقے سے سمجھایا ہے کہ دیکھو، جو جس کے نصیب میں اللہ نے جس کو دیا ہے، رزق حلال کھاؤ، نیکی کے کام کرو، کسی کے ساتھ برا نہ کرو، سیدھے راستے پہ جاؤ۔ اور یہ اللہ کے احکامات ہیں، اگر ہم مانتے ہیں تو ظاہری بات ہے اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور وہ دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آتا، اس وقت ہماری یہ ساری نیکیاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا اور ہمارے آگے پیش ہوں گی۔ دوسری بات یہ بیٹا کہ جس وقت اب ہم اللہ بار بار یہ فرماتا ہے کہ دیکھو صرف میں ہی خدا ہوں، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کے باوجود ہم نے بہت سارے خدا بنا رکھے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی ہم مسلمانوں نے تو نہیں بنائے ہوئے، وہ تو کافروں نے بنائے ہیں، وہ بت پوجتے ہیں، ہم لوگوں نے کیوں نہیں بنائے ہوئے؟ ہم نے بھی بہت سارے بنا رکھے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہم زیارتوں پہ، قبروں پہ، اور یہ تو بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، اب میں دیکھ رہی ہوں، اب جب کہ بالکل آخری گھڑی ہے، اللہ کا فرمان اور قرآن تو ایک معجزہ ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا، میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، ہماری طرح کے کوئی بندہ بیٹھا ہے، لوگ آ کے اس کے قدموں میں سر رکھ کے سجدے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا وہ خدا ہے؟ یا وہ کسی گزرے زمانے کی بات تو نہیں ہے؟ یہ میں اب کی آپ سوشل میڈیا پہ ویسے دیکھتے ہوں گے، اور نہیں بھی دیکھا تو میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، کیونکہ میرا تو آخری وقت ہے، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی اور دھوکہ کیوں کروں گی؟ تو جب ہم نے اتنے خدا بنا رہی ہیں، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ کس طرح کے مسلمان ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے ہو؟ پھر رزق اللہ تعالیٰ کہتے حلال کا کھاؤ، ہم تو یہ نہیں دیکھتے حرام ہے کہ جس طریقے کا ہے بس ہم نے پیٹ بھرنا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی بھوکا بیٹھے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوگی، ہم کہیں گے پہلے ہم اپنا پیٹ بھر لیں۔ اور یہ بھی ایک سچی بات ہے، غریب بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، رول رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، صرف اپنی ذات کو دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جس وقت ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، انسانوں میں بھی یہ سب کچھ ہے، یعنی وہ بھی جنات کے ساتھ، ان سے کام شیطان کہے گا کہ کوئی بندہ بتائے کہ میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے گیا تھا گناہ کی طرف، یہ تو خود چل پڑے۔ ہاں وسوسہ میں دل میں ڈالتا تھا، یا سیدھی بات یہ ہے کہ ہمیں جو راستہ آسان ملتا ہے ہم اس پہ چل پڑتے ہیں، انسان کی فطرت ہے۔ چلو وہاں تک بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ راستہ جب کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ حرام ہے، یہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ پھر اپنی اولاد کی پرورش کہتے ہیں رزق حلال سے کرو، لیکن اس میں بھی ہم نہیں سوچتے، اس میں حرام ہے، سود ہے، سار برائی شامل کر کے اولاد کو بھی برباد کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی برباد کرتے ہیں۔ اور جب قبر میں ہم لوگ جاتے ہیں تو پھر وہاں تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ادھر انسان کے ساتھ کیا پیش آئے گا۔ ابھی بھی آپ اس وقت میں دیکھ لیں، انسان کو جب دفنایا جاتا ہے تو ختم، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی، ختم سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ابھی بھی کئی جگہ پہ اللہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو جو سچ ہے وہ سچ ہے، آنکھیں کھول لو۔ تو کئی قبریں اچانک ایسے کوئی قبر بنا رہے، ساتھ والی قبر ٹوٹ گئی ہے، اس میں کوئی بندہ پڑا ہوا ہے جو 50 سال پہلے کا فوت ہوا ہے،
اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، سفید کا سفید تھا۔ کیوں؟ وہ بھی تو وہی زمین ہے، وہی مٹی ہے، کیوں نہیں کفن میلا ہوا؟ کیوں نہیں اس کو کیڑوں نے کھایا؟ تو یہ اللہ بتاتا ہے کہ ایسی کوئی جھوٹ بات تو نہیں ہے، جہاں مرنے کے بعد تمہارا عمل شروع ہو جاتا ہے، جو تم یہاں سے کر کے گئے ہو، اور وہ تمہارا کام وہاں سے شروع ہو جائے گا۔ بس اپنے آپ کو خالی یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ بات نہیں ہے۔ کلمہ اور خالی نماز سے بات نہیں ہوتی، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا پورا بجا لاؤ۔ لیکن ہم پھر پڑھنے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی اللہ نے جو ہدایت دی ہیں کہ دیکھو، انہوں نے نام دیے ہوئے تھے بہت سارے خداؤں کو، بتوں کو، وہ ان کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہم نے تو بت نہیں رکھے ہوئے، لیکن ہم نے بڑے لوگوں کی پوجا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، جگہ جگہ میں دیکھتی ہوں کہ کوئی عورتیں بنی ہوئی ہیں، کوئی مرد بنے ہوئے ہیں، مرد تو زیادہ ہی ہیں، اور عورتیں مرد سیدھے ڈائریکٹ جا کے ان کے قدموں میں سر رکھ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا وہ خدا ہے؟ فرعون کو لوگ کیسے اللہ نے اس کو غرق کیا تھا، تو یہ تو وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک دور آ گیا۔ پھر عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ عجیب عجیب حالات دیکھ کے نہ دل پھٹنے کو آتا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے، ہم ڈرتے ہیں، اس چیز کا خیال دل میں آتا ہے، لیکن اب جو ہم عورت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ پھر وہ تو رب العالمین ہے نا، اس کا ایک وقت مقرر ہے، جب اس نے لانی ہے قیامت اسی وقت لائے گا۔ لیکن جو نشانیاں اور جو ظلم، وہ سب پورے ہو چکے ہیں۔ عورت اتنی بونی ہوئی تھی جو اس زمانے میں، تو بس اخبار میں کیا بتاؤں، میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل سکتے۔ اور بس کیا کہوں، عورت بہت سخت ذلیل و خوار ہو گئی ہے، یا اس نے خود کو کر لیا ہے، یا اس کو جیسا بھی ہے۔ تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اپنے سب سے پہلا اس کا کہتے ہیں نا کہ اگر کسی معاشرے کو اچھا رنگ اور اچھا وہ دینا ہے، تو اس معاشرے کو اچھے ماں باپ اور اچھا استاد، پہلے یہ 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں کسی بچے کی زندگی سنوارنے میں، کیونکہ وہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے، اور اس کے بعد ماحول، اور پھر اگر ایسے حالات ہوں تو جس طرح کے دوست ہوتے ہیں، تو بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے اچھے برے دوستوں میں بیٹھ کے بگڑ جاتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ جو ہم نے سبق سیکھا تھا وہ ہم نے بھلا دیا۔ تو اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے۔ جب اللہ ہمیں 5 وقت بلاتا ہے کہ آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نیکی کی طرف، لیکن ہم اس طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم نے برائیوں میں بڑے راستے ڈھونڈ لیے ہیں، اور اذان کی آواز سن کے ہم بس ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے میں کیا بتاؤں، جیسے انسان گونگا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے۔ اپنی آل اولاد کو یہ ضرور میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ میرے بچوں، نیکی کا راستہ اختیار کرو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ میرا بیٹا، اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ وہ ہمیشہ یہ مجھے کہتا تھا، امی مجھے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، ہمیشہ یہ کہتا تھا۔ تو میں اس کو آگے سے کہتی تھی، بیٹا قبر سے کیوں ڈرتے ہو؟ اعمال اچھے ہونے چاہیے، تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اگر اعمال خراب ہے تو دوزخ کا وہ راستہ ہے، دوزخ کی جہنم کا، جب قبر میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو وہ بہت اس چیز سے بہت ڈرتا تھا۔ اللہ اس کو بخشے، اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، اور کسی نے باقی پیچھے نہیں رہنا، لیکن دیکھیں اگر آپ نے کوئی اچھا عمل کی ہے، اچھا عمل چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو وہ آپ کے کام آئے گا، اور اگر اچھا عمل نہیں ہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ کوئی بھی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ بس ہر وقت اللہ کا خوف دل میں رکھیں، اور خدا سے ڈریں، اور جو اللہ نے کہا ہے اس پہ چلیں۔ اللہ نے یہی کہا ہے کہ دیکھو میرے بندو، تم لوگوں نے آخر میرے پاس آنا ہے،
اور اپنے ہر سوال کا جواب دینا ہے جو تم دنیا میں جو کچھ بھی کر کے آئے ہو، پھر اس کو بھی چھوڑ دیں۔ انسان ان باتوں پہ عمل نہیں کرتا، نہ مانتا ہے۔ دو مقرب فرشتے ہیں جو ہر وقت جو ہم کرتے ہیں کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں، ان کا بھی ہمیں کچھ احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے حق میں اچھا ہے یا برا ہے۔ تو میرے بچوں، اگر ہم اچھائی کی طرف جائیں گے، اگر آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو اچھی بات بھی کرتے نا تو وہ بھی آپ کی اچھائی میں لکھا جائے گا، اور اگر آپ کسی کو کوئی غلط بات سکھاتے ہیں، جس طرح آج کل ہو رہا ہے، چند پیسوں کی اس کی خاطر کسی کو غلط راستے پہ ڈال دینا، پھر وہ آگے اس راستے پہ جتنے بھی لوگ غلط راستے پہ جائیں گے ان سب کا عذاب اس بندے کو ملے گا جو اس طرح کرتا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اللہ سے ڈر کے سیدھے راستے پہ آئیں اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ جب تک آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں تب تک آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ اور آج کل تو ایسا زمانہ ہے کہ ماؤں کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا کہ بچیوں کی تربیت کر سکیں، اور سب سے بڑا استاد آ گیا ہے جو کہ بڑا خطرناک استاد ہے، اور وہ ہے موبائل۔ وہ کون سا گھر ہے، وہ کون سا بچہ ہے جس کے ہاتھ میں موبائل ہے؟ پھر اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ استاد کی نہ ماں باپ کی، اور اس کو اندر سے ایسی بے حیائی کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں 24 گھنٹے چمٹے ہوئے؟ تو اللہ ہمیں معاف کرے، یہ وہ فتنوں کا دور ہے اور بہت زیادہ فتنے ہیں۔ اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ اگر ہم نہیں مانیں گے، اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، تو اس سے اللہ کو کیا ہے؟ ہم اپنے ساتھ دشمنی کریں گے۔ بس میں آخری بات کرتی ہوں میرے بچوں کہ کوشش کرو کہ اپنا راستہ سیدھا رکھو، کوشش کرو کہ رزق حلال کماؤ، کوشش کرو کہ آپ کے ذمہ اللہ نے جن لوگوں کو دیا ہے، جیسے گھر میں نوکر چاکر، ان پہ ظلم مت کرو، کیونکہ یہ آپ سے پوچھا جائے گا آپ کون ہیں۔ آپ بہت اونچی چیز ہے کہ آپ کے پاس نوکر آ گئے تو آپ وہ بھی تو آپ کی طرح انسان ہے، وہ بھی اپنے پیٹ کی خاطر آپ کی خدمت کریں۔ تو ہر بندے کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اور یہ کوشش نہ کریں کہ اگر کوئی امیر ہے تو اس کو سر پہ بٹھا لیں، اور کوئی غریب ہے تو اس کو ٹھوکر مار دیں۔ اگر وہ غریب ہے، سچا ہے، انسانیت والا ہے، اس کو سر پہ بٹھائیں۔ اگر وہ امیر ہے اور بددیانت ہے، بے ایمان ہے، تو اس کو ٹھوکر مار دیں۔ کیونکہ ہم وہ کام کیوں کریں جو اللہ کو پسند نہیں ہے؟ ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو اللہ کو پسند ہے؟ تو بس بچوں، میں نے کوشش کی ہے، اللہ کرے کہ آپ لوگ میری اس نصیحت کو سمجھ جائے اور اللہ آپ لوگوں کو بھلائی کی طرف لے جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ میرے بچوں۔